اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن خود ہاتھ پکڑ کر جنت میں چھوڑ کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، قبر میں خود رسول علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے اور قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائیں گے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو؟ فرمایا جب وہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اور صبح و شام پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ گناہوں میں نہیں رہتا۔ اس تسبیح کی برکت سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے اور اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس تسبیح کا نور اس کے چہرے پر ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، فرشتے اس کے لیے رحمت کا پیغام لائیں گے اور میزان میں اس کے گناہوں پر یہ تسبیح کا پڑھنا بھاری آ جائے گا۔ قیامت کے دن حد درجے کی پیاس ہوگی۔ اس تسبیح پڑھنے کی بدولت رسول علیہ السلام اپنے دست مبارک سے جام کوثر سے اسے سیر کرائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل کئی موقعوں پر اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈالی گئی، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ زمین خشک ہو چکی تھی اور آسمان سے بارش کے آثار مٹ چکے تھے۔ لوگ قحط اور بھوک کا شکار ہونے لگے، نہ کھیتوں میں سبزہ رہا، نہ درختوں پر ہریالی تھی، جانور مرنے لگے اور بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ تو تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے چہرے غم سے جھکے ہوئے تھے اور ان کی زبانوں پر صرف ایک ہی فریاد تھی کہ اے موسیٰ، ہمیں بچا لیجئے، اللہ کے نبی ہونے کے ناطے ہماری دعا کیجئے، ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، ان کے پھٹے کپڑے، ان کی زرد آنکھیں اور بھوک سے لاغر چہرے۔ آپ کا دل بھرایا اور آپ نے اپنی قوم کو لے کر میدان کی طرف رخ کیا اور سب کو حکم دیا کہ توبہ اور استغفار کے ساتھ بارش کے لیے دعا کرو۔ سب نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش کی دعا کی، یا اللہ، ہماری حالت تو دیکھ رہا ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم پر رحم فرما۔ لیکن ناظرین، دعا کے بعد بھی آسمان ویسا ہی خشک رہا، نہ کوئی بادل آیا، نہ بارش ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور پھر بھی وہی حالت رہی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا رب، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم تیری طرف جھکے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پھر بھی بارش کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو مسلسل میری نافرمانی کرتا رہا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت روک لی ہے، اور جب تک وہ تمہارے درمیان موجود ہے بارش نہیں آئے گی۔ اے موسیٰ، تم اعلان کرو کہ وہ شخص اٹھ کر چلا جائے تاکہ میں تم سب پر بارش نازل کر دوں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم میں اعلان کیا کہ اے وہ بندے جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہم پر بارش روک دی ہے، اٹھ جا اور یہاں سے نکل جا تاکہ اللہ کی رحمت ہم سب پر نازل ہو سکے۔ وقت گزرتا رہا لیکن کوئی نہیں اٹھا، سب خاموش تھے۔ کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن وہ بندہ نہ اٹھا۔ اچانک سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی کیونکہ وہاں بادل چھانے لگے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہونے لگی۔ لوگوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ان کے چہرے کھل اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے تو فرمایا تھا کہ وہ بندہ نہ نکلے تو بارش نہیں ہوگی، وہ بندہ نہیں نکلا تو پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی تھی، اس نے اسی لمحے دل سے توبہ کی اور میری طرف رجوع کیا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور تم سب پر اپنی رحمت نازل کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب کریم، مجھے بتا وہ بندہ کون سا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ کیسا خوش نصیب ہے جس کی توبہ کی وجہ سے تو نے ہم سب پر رحم اور کرم فرمایا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، میں نے کسی کے سامنے اس کی رسوائی نہ کی، اور اب جب وہ میری طرف رجوع کر چکا ہے، میرا تابعدار بن چکا ہے، تو کیا میں اس کا پردہ نہ رکھوں؟ اے موسیٰ، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میں گناہ گاروں کی توبہ سے خوش ہوتا ہوں، میں دلوں کے حال جانتا ہوں۔
لوگ گناہوں کو دیکھتے ہیں لیکن میں دل کی تڑپ کو دیکھتا ہوں۔ جب کوئی دل سے شرمندہ ہو کر میری طرف پلٹتا ہے تو میں اسے ایسے معاف کرتا ہوں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ میں ستار العیوب ہوں، اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہوں، میں ان کے دلوں پر رحم کرتا ہوں۔ اے موسیٰ، میری مخلوق کو بتا دے کہ وہ مایوس نہ ہو، میرے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ میں نافرمان کو اپنا بناتا ہوں اور گناہ گار کو ولی بنا دیتا ہوں۔ میرے در پر آ کر جو روتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز عصر ادا فرمائی۔ آپ نے پہلی رکعت میں اتنی طوالت اختیار فرمائی کہ ہم نے رکوع کی حالت میں گمان کیا کہ اب آپ سر نہیں اٹھائیں گے، چنانچہ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا تو آپ کے بعد ہم نے بھی سر اٹھایا۔ پھر آپ نے نماز مکمل کی تو اپنے جائے نماز سے پھرے، پھر ارشاد فرمایا کہ میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا علی کہاں ہے؟ پچھلی صفوں میں سے لبیک لبیک یا رسول اللہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو الحسن میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ قریب آ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سنا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پہلی صفوں اور تکبیر اولیٰ کی فضیلت کے بارے میں اتارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تمہیں کس چیز نے پہلی صف اور تکبیر اولیٰ میں شرکت سے روکا رکھا؟ تمہیں حسن اور حسین کی محبت نے روکا؟ حضرت علی نے عرض کیا کیا واقعی ان دونوں کی محبت مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے مصروف رکھ سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی پھر کس چیز نے تجھے مصروف رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بلال نے آذان دی اور میں اس وقت مسجد میں تھا۔ میں نے 2 رکعت ادا کی اور بلال نے نماز کی اقامت کہی اور میں آپ کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہو گیا تو پھر مجھے کسی چیز کا اپنے وضو کے بارے میں وسوسہ ہو گیا، چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور حضرت فاطمہ کی چرخہ کاٹنے والی جگہ کی طرف گیا۔ میں نے آواز دی یا حسن یا حسین، کسی نے جواب نہ دیا، تو اس وقت نماز نکلنے کے خوف سے حاملہ عورت کی طرف لاچار یہ جیسے دانہ خوشے کے جیسا ہو گیا۔ میں اپنے وضو کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، جب میرے دائیں جانب سے غیبی آواز آئی تو سرخ سونے کا ایک پیالہ ظاہر ہوا اور اس پر سبز تولیہ تھا۔ میں نے تولیہ نیچے اتارا تو نیچے دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا جو شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم و ملائم تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، تولیہ استعمال کر کے واپس پیالے پر رکھ دیا۔ میں نے لانے والے کی طرف توجہ کی لیکن میں اسے دیکھ نہ سکا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے یہ پیالہ یہاں رکھا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے اٹھایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ واہ اے ابو الحسن، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس تولیہ اور پیالہ لانے والا کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس پیالہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور پانی جنت سے آیا تھا، اور جس نے تجھے صاف کرنے کے لیے تولیہ دیا وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے میرے ہاتھ میرے گھٹنے پر روکے رکھے وہ اسرافیل علیہ السلام تھے، یہاں تک کہ تو پہلی رکعت میں شامل ہو گیا۔ اے ابو الحسن، جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سب سے بلند مقام پر شمار کیا ہے۔ آپ کا رعب ایسا تھا کہ شیطان بھی آپ کے سائے سے ڈرتا تھا۔ آپ عدل بے مثال تھے، رعایا کا دکھ آپ کو اندر سے ہلا دیتا تھا، اور جب آپ خلیفہ بنے تو راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ کسی مظلوم کی آہا آپ کی عدالت تک پہنچنے سے پہلے آسمان تک نہ چلی جائے۔ ایک رات کا واقعہ ہے جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاندنی اپنے نور سے مدینہ کے کوچوں کو روشن کر رہی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تنہے تنہا اپنے خادم کے ساتھ ایک چادر اوڑھے گلیوں میں چل رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی جہاں سے دھیمی آواز میں کوئی عورت اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ اے میرے بیٹے، رات کی تاریکی تجھے دھوکہ نہ دے،
یہ مت سمجھ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ذات جو اندھیرے میں کی گئی ہر سرگوشی کو سن لیتی ہے، وہ تیرے دل کا حال جانتی ہے۔ تو جس گناہ کے ارادے سے نکلا ہے رک جا، توبہ کر لے، اللہ سے ڈر، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کے غضب سے وہی بچے گا جو رات کو بھی اپنے دل کو پاک رکھے۔ اس ماں کی باتوں میں ناظرین ایسا درد تھا، ایسی تڑپ تھی جو ایک ماں ہی اپنے بیٹے کے لیے محسوس کر سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، ان کے قدم ساقط ہو گئے اور اس آواز کو غور سے سننے لگے۔ دل پر عجیب اثر تھا۔ پھر وہی گھر سے ایک نوجوان کی چیخ کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، یا اللہ میں بہت تھک چکا ہوں، گناہ میرے جسم میں رچ بس گئے ہیں، لیکن اب میں تیرے در پر لوٹ آیا ہوں۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کبھی تیرے خلاف نہیں جاؤں گا، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ ایک درخت کے پیچھے سے سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ جو دن میں سخت ہوتے تھے، رات کو اللہ کے بندوں پر ایسے رو پڑتے جیسے بچہ ماں کی گود میں روتا ہے۔ اگلی صبح آپ نے اس نوجوان کو دربار میں بلایا اور نرمی سے فرمایا کہ اے نوجوان، رات کی وہ سماعت مجھے یاد ہے جب تو نے توبہ کی تھی، بتا تیری توبہ کتنی سچی تھی۔ نوجوان کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں ندامت تھی اور وہ کچھ نہ بول سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جا بیٹا، تو وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے رات کے اندھیرے میں قبول کر لیا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لمحہ دیکھا ہے جب ایک ماں کی دعا اور ایک بیٹے کی توبہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے اور اس کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ لوگوں سن لو، یہ نوجوان کل تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آج اللہ کا ولی بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ایسے راضی ہو جاتا ہے جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہو جاتی ہے۔ تم لوگ ظاہری شکل نہ دیکھو، تم دل کی حالت کو نہ جانتے ہو۔ اللہ نے جسے معاف کر دیا ہو، تمہیں اس کے ماضی کو چھیڑنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ جب گناہوں کو چھپا دے تو بندے کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے دل کی میل کو صاف کر دیا، اور وہ اس دن کے بعد راتوں کو سجدوں میں روتا اور دن میں روزے رکھتا۔ لوگ اسے متقی کہتے، لیکن وہ کہتا کہ میں تو گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کا رحیم ہونا ہی میری امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مثال باقی نوجوانوں کو دی اور فرمایا کہ اگر کوئی گناہ سے پلٹ آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی دل سے اللہ سے رجوع کرے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنا وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو گویا اس امت کو وہ مقام دیا گیا ہے جس میں بندہ جب بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ یہ درود شریف پڑھتا ہے، میں قبر میں اس کی شفاعت کروں گا اور قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو فرمایا کہ جب وہ یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو وہ گناہوں میں نہیں رہتا، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے اور اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس درود شریف کا نور اس کے چہرے پر ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، فرشتے اس کے لیے رحمت کا پیغام لائیں گے اور میزان میں اس کا درود پڑھنا اس کے گناہوں پر بھاری ہوگا۔ جیسے جیسے درود شریف زبان پر جاری ہوتا ہے ویسے ویسے دل پاک ہو جاتا ہے، نیت صاف ہو جاتی ہے اور آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ درود وہ ذریعہ ہے جو قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھولے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
دربار میں لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہوں گے، ہر ایک اپنی جان کی فکر کو ہوگا، لیکن درود پڑھنے والا خوش نصیب وہ ہوگا، ان کے لبوں پر صلاۃ و سلام ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر نظر کر کے فرمائیں گے کہ اے میرے امتی، تو دنیا میں مجھ پر درود بھیجتا رہا، آج میں تیرا ہاتھ تھامتا ہوں، تجھے جنت میں لے جاتا ہوں۔ ان خوش نصیبوں میں وہ بھی ہوں گے جو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، جن کے دن کا آغاز ہی صلاۃ و سلام سے ہوتا ہے، اور رات کی تنہائی میں ان کی زبان پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے گونجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن جب پل صراط پر چلے گا تو اس کا درود اس کے سامنے روشنی بن کر چلے گا اور اندھیروں کو چیرتا ہوا اسے جنت کی راہ دکھائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے وہ در حقیقت اپنے نفس کو پاک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ خوشبو ہے جو دلوں کو معطر کر دیتی ہے اور شیطان کی مایوسی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت کعب احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اخلاص سے درود پڑھتا ہے تو وہ درود ایک نور بن کر آسمان کی طرف جاتا ہے، فرشتے اس نور کو سمیٹتے ہیں، عرش الہی تک لے جاتے ہیں، اور وہاں سے ندا آتی ہے کہ اس بندے پر میری رحمتیں ہوں کیونکہ اس نے میرے محبوب پر درود بھیجا ہے۔ ناظرین، درود شریف وہ نسخہ ہے جو دنیا کے ہر غم کا علاج ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہو تو درود پڑھو، اولاد نافرمان ہو تو درود پڑھو، اگر دل بے چین ہے تو درود پڑھو، اگر راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں تو اللہ کے محبوب کا نام لے کر درود پاک پڑھو۔ یقین کرو دلوں کو سکون آ جائے گا، کیونکہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، جو محبوب کا ذکر کرے وہ خود محبوب بن جاتا ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل کو اللہ غموں سے پاک کر دیتا ہے، اسے نیکیوں کی لذت نصیب کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ یوں چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف کو کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ درود دراصل دعا کی ضمانت ہے۔ وہ دعا جس کے درمیان درود ہو وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، اور اس کی مثال یوں ہے جیسے سونے کے دو خالص طبقوں کے درمیان کوئی معمولی شے رکھی ہو تو وہ بھی قیمتی دکھتی ہے۔ ایسے ہی جب بندہ درود پاک سے دعا کو لپیٹ دیتا ہے تو وہ دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کا نام لے کر مجھ پر سلام پہنچاتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے جب بھی درود بھیجو تو یقین رکھو کہ تمہارا نبی تم پر سلام بھیج رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ وقت آئے جب لوگ میدان حشر میں دھوپ میں تپ رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، ایسے میں ایک آواز آئے گی، ان کو میرے پاس لے آؤ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے، انہیں سایہ عطا کیا جائے گا، انہیں حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ اور جب جنت کا دروازہ کھلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ان غلاموں کا ہاتھ تھام کر فرمائیں گے، آؤ میرے ساتھ چلو، جس نے دنیا میں میرا نام لیا میں قیامت کے دن اسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا، اور جو میرا وفادار رہا اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ ایسی ہی وہ گھڑی ہوگی جب درود پڑھنے والے ندامت سے نہیں بلکہ خوشی سے کہیں گے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اور بھی زیادہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے۔ جو بندہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ وہ درود ہے جو قبر میں روشنی بن کر ساتھ رہے گا، جو میدان حشر میں سایہ بنے گا، جو پل صراط پر روشنی بنے گا، جو جنت کے دروازے تک پہنچائے گا اور پھر جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت عطا کرے گا۔
یا اللہ ہمیں درود شریف کی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو درود کی لذت سے سرشار فرما، ہمیں قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن پر تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت فرمائیں، ہمیں دنیا میں بھی اس درود کے صدقے سکون عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب نبی کا غلام بنا کر پیش فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ہدیتاً تحفتاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔